अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान होम्योपैथिक क्लिनिक। आज की जिस मेडिसिन का ज़िक्र मैं लेके आया हूं, इसे आप बहुत ध्यान से सुने। आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होने वाली वीडियो है ये। और कोनियम के मुतल्लिक़ बहुत सी ऐसी अलामात मैं वाज़े करूँगा जो यकीनन इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी और ना ही कहीं पर पढ़ी होंगी। कोनियम मैकोलिटम पूरा नाम है इसका, और ये पॉइज़न हम लोग इसको बोलते हैं। कोनियम का जहर एक पौधे से हासिल किया जाता है जिसे उर्दू में शुक्रान और लातीनी या अंग्रेज़ी में हेमलॉक कहा जाता है। ये पौधा दुनिया के अक्सर इलाक़ों में बकसरत पाया जाता है। कोनियम का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ कोनास से लिया गया है, जिसका मतलब चक्कर देना है। इसके जहर से शदीद चक्कर आते हैं। 10वीं सदी में इसी जहर को बतौर दवा भी इस्तेमाल किया गया है, ख़ुसूसन गदूदों की बीमारियों में, मिर्गी और काली खांसी के लिए इससे इस्तेफ़ादा किया गया। लेकिन इसके शदीद और गहरे जहरीले असरात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल कम होता गया और फिर बिल्कुल मतरूक हो गया। रूम और यूनान की सल्तनतों में इसे कानूनी तौर पर मौत की सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही वो जहर है जिसका प्याला सुकरात को सज़ा के तौर पर पेश किया गया था। ये जहर जिस्म को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है और फालज पाँव से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। मौत से पहले शदीद चक्कर आते हैं, तशन्नुज होता है और फिर गशी तारी हो जाती है। होम्योपैथिक दवा की सूरत में कोनियम इन सब अलामतों के अजाले के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ और होम्योपैथिक अद्वियात मसलन बेलाडोना, जलसीमियम और काकुलस भी चक्करों के लिए इस्तेमाल होती हैं और काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन कोनियम का इन दवाओं से इस लिहाज से फ़र्क है कि इसमें अक्सर लेटे हुए चक्कर आते हैं, बिस्तर घूम जाता है और आँख के ज़रा सी हरकत करने से भी चक्कर ज़्यादा हो जाते हैं। नौजवान बेवाएँ या ऐसी जज्बाती ख़वातीन जिनकी शादी ना हो सके, उनके दबे हुए जज्बात के नतीजे में अगर दीगर तकालीफ़ के अलावा चक्करों की मखसूस अलामत भी पाई जाए तो अमूमन कोनियम ऐसी मरीज़ा की दूसरी तकलीफ़ों को बफ़ज़ल ताला शिफा बख्शने की ताकत रखती है। नज़र की कमज़ोरी में भी कोनियम मुफीद है। कोनियम गदूदों की सख्ती और गांठों को तहलील करने में भी अपनी अहमियत रखती है, जब तक ये अलामतें बढ़कर कैंसर में तब्दील ना हो जाए। अमूमन इन गदूदों में दर्द महसूस नहीं होता। मैदे के कैंसर में कोनियम गो गैर मामूली अहमियत की दवा है, मगर वहाँ भी यही मुश्किल पड़ती है कि जब तक कैंसर ना बन जाए, मैदे में पैदा होने वाला कोई दर्द कोनियम की निशानदेही नहीं करता। अगर देर हो जाए तो कोनियम सिर्फ वक्ती आराम देती है। इसके देने से ज़िंदगी निस्बतन आसान हो जाती है, मगर उस वक़्त ये कैंसर को जड़ों से नहीं उखाड़ सकती। हाँ, बाज़ दफ़ा इतना नुमाया फ़र्क पड़ता है कि लगता है जैसे कैंसर गायब हो गया हो, लेकिन वो गायब नहीं होता, बल्कि कुछ देर के लिए दब जाता है। कहा जाता है कि 3 से 4 साल तक आराम के दौरान फिर ज़ाहिर हो जाता है और जानलेवा साबित होता है। इसलिए मैदे की अलामतों से इसकी शनाख्त की कोशिश ना करें। हाँ, किसी मरीज़ में कोनियम की अमूमी अलामतें पाई जाएं, मसलन कोनियम से मुशाबा चक्कर, तो उसे बिला ताख़ीर शुरू कर देना चाहिए। इसके नतीजे में कैंसर के हमले का कोई ख़तरा बाकी नहीं रहता। कोनियम में ठंड से तकलीफ़ बढ़ती है। जो गदूद सूज जाएं, वो वहीं उसी हालत में रह जाता है, वापस अपनी पहली हालत की तरफ नहीं लौटता। बाज़ दफ़ा पेट में ऐसे दर्द की लहरें उठती हैं जैसे चाकू से काटा जा रहा हो। ज़ख्मों के इर्द गिर्द छाले बन जाते हैं। गर्दन के दोनों तरफ सूजे हुए गदूदों का सिलसिला
پہلوؤں پر نیچے تک اترتا محسوس ہوتا ہے۔ ان میں ایسا مواد پیدا ہوتا ہے جو غدودوں کو سخت کر دیتا ہے اور بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ اگر وہ ٹھیک بھی ہو جائے تو غدود پہلی حالت پر واپس نہیں آتے۔ بغلوں کے غدود بھی سوج جاتے ہیں اور ان میں زخم بننے کا رجحان ہوتا ہے۔ عورتوں کے سینے میں بھی چھوٹی چھوٹی گانٹھیں اور ابھار سے بننے لگتے ہیں۔ کونیم میں ایک علامت برائٹا کارپ سے مشابہ بھی پائی جاتی ہے۔ برائٹا کارپ میں جلد کے اندر چربی کی گلٹیاں بنتی ہیں جو بڑی ہو کر بہت بھدی اور بدزیب دکھائی دیتی ہیں۔ اگر وہ برائٹا کارپ سے ٹھیک نہ ہو تو دوسری دواؤں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جن میں سے ایک کونیم بھی ہے۔ کینسر کی گلٹیاں جو جلد پر ظاہر ہو کر پھٹ جائیں، ان کا بہترین مقامی علاج شہد کا لیپ کرنا ہے۔ شہد پر ہونے والی جدید تحقیق اس کی پرزور تائید کرتی ہے۔ قرآن پاک میں شہد میں پائی جانے والی جس غیر معمولی شفا کا ذکر ہے، شہد پر ہونے والی نئی تحقیق اس کے نئے نئے مشاہدات پیش کر رہی ہے۔ جسم پر لرزہ، تشنجی جھٹکے، کمزوری اور چکر کونیم کی عام تصویر پیش کرتے ہیں۔ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے اور جگر بڑھ جاتا ہے اور غدود پھول جاتے ہیں۔ اگر پیشاب خارج کرتے وقت دقت ہو اور پوری طرح خارج نہ ہو تو بعید نہیں کہ یہ بات پروسٹیٹ گلینڈ کی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسی صورت میں کونیم دینے میں کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ مریض کونیم کا ہوا تو کونیم بر وقت شروع نہ کرانے کی صورت میں پروسٹیٹ گلینڈ میں کینسر بھی بن سکتا ہے۔ کسی مریض کو اگر پروسٹیٹ کینسر ہو جائے تو میرے تجربہ میں اس کی بہترین دوا سلیشیا 1 لاکھ ہے۔ 15 دن کے وقفے سے ایک خوراک دی جائے تو چند خوراکوں سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کینسر کا کلا کما ہو سکتا ہے، مگر یہ دوا تبھی کارآمد ہوتی ہے اگر پلساٹیلا یا سلیشیا کی عمومی علامتیں مریض میں پائی جائیں۔ کونیم کی دماغی علامتوں میں یادداشت کی کمزوری اور عمومی دماغی کمزوری جس سے مریض سوچ بچار نہیں کر سکتا پائی جاتی ہیں۔ یہی کمزوری بڑھ کر آرٹریوسکلیروسس میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کونیم کا مریض چڑچڑاپن اور بدمزاج ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جاتا ہے اور بے چینی اور اکتاہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ کونیم کے مریض کے لیے شراب اور الکوحل وغیرہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نشہ آور چیزوں سے لرزہ، دماغی اور جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے، سر میں سخت درد ہوتا ہے۔ کونیم کی بہت سی علامتیں کاکولس سے ملتی ہیں، دونوں میں چکر پائے جاتے ہیں، لیکن دونوں کے چکروں میں یہ فرق ہے کہ کونیم میں لیٹے لیٹے چکر محسوس ہوتا ہے اور سارا بستر گھوم جاتا ہے، جبکہ کاکولس میں چکر عموماً اٹھنے یا چلنے پر آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کونیم غم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اس دوا میں غم کا پہلا اثر ذہن پر یا یادداشت کی کمزوری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی کونیم کی تکلیفیں پائی جائیں گی وہاں جلد کے سونے کے احساس کا بھی ذکر پایا جائے گا۔ جلد زردی مائل ہو جاتی ہے، چھالے دار ابھار پیدا ہونے لگتے ہیں اور اخراجات میں سخت بدبو آتی ہے۔ سونے کے علاوہ محض آنکھیں بند کرنے پر ہی پسینہ آنے لگتا ہے۔ آنکھ کے پپوٹے کا فالج بھی کونیم کا خاصہ ہے۔ کونیم السر اور زخموں کے رجحان کے لیے مفید ہے، یہاں تک کہ کارنیا یا آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے اس کے زخم میں بھی مکمل شفا بخشتی ہے۔ کونیم کا فالج آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اگر اسی وقت کونیم دے دی جائے تو بیماری مزید نہیں بڑھتی اور جلد شفا ہو جاتی ہے۔ اگر فالج ہو جائے تو پھر ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بعض دفعہ غذا کی نالی کے اعصابی چھلوں میں فالجی کمزوری واقع ہو جاتی ہے جس سے نگلنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس میں دیگر دواؤں کی طرح کونیم بھی مفید ہے۔
بعض اوقات عورتوں میں رحم نیچے گرنے کا احساس ہوتا ہے اور بوجھل پن نمایاں ہوتا ہے۔ خاوند کی وفات یا علیحدگی کے غم کے نتیجے میں رحم میں فالجی علامات پیدا ہو جائیں جو آہستہ آہستہ بڑھ جائیں، جلد کے سن ہونے کا احساس بھی ہو اور ہاتھ پاؤں کا سونا اور چکر بھی پائے جائیں تو کونیم ضروری دوا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں رحم کے منہ پر سوزش ہو تو اس میں بھی کونیم مؤثر ثابت ہوگی۔ اگر کونیم دوا نہ بھی ہو تو اس کے شروع کروانے سے جبکہ دوسری دوائیں بھی دی جائیں نقصان کوئی نہیں۔ کونیم عورتوں اور مردوں کی جنسی امراض میں مفید ہے۔ اگر حیض کے ابتدائی ایام میں خون کی مقدار کم ہو تو رحم میں تشنج آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کونیم سب سے پہلے ذہن میں آنی چاہیے۔ کونیم میں سینے اور سارے جسم میں گلٹیاں اور ابھار بننے کا رجحان ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ابھار آہستہ آہستہ بنتے رہتے ہیں اور بظاہر ان میں کینسر کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ یہ کونیم میڈیسن عموماً 30 لیکن گہری بیماریوں میں جہاں بھی کینسر بننے کا خدشہ ہو 1,00,000 طاقت سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوائی جسم میں بہت گہرائی تک اثر کرتی ہے اور بہت دیر تک اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ جسم کے اندر سورا نامی زہر کو ٹھیک کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ جسم کی بہت ساری بے ترتیبیوں اور بے قاعدگیوں کو ٹھیک کرتی ہے۔